دونوں میں درجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جو قرآن کا درجہ ہے وہی حدیث کا درجہ ہے. دلیل 2 مثالیں دیتا ہوں، اس کے بعد دلائل پیش کرتا ہوں. کسی بادشاہ نے دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا ایک خط دے کر کے کہ میرا یہ خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دینا. ظاہر ہے کہ اس خط کے اندر تفصیل نہیں ہوگی، خط کے اندر تفصیل نہیں ہوتی، اجمال ہوتا ہے. اب یہ ایمبیسڈر، یہ سفیر بادشاہ کا خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دے گا. پھر بادشاہ اور بادشاہ کے وزراء بیٹھ کر خط کے اندر جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ پوائنٹ ذہن نشین رہے کہ اب جس مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی سفیر کا ایک ایک لفظ اس کے بادشاہ کا لفظ سمجھا جائے گا. جو لفظ سفیر بولے گا وہ لفظ بادشاہ کا مانا جائے گا، اور اس مسئلے پر جو بھی گفتگو ہوگی وہ گفتگو بادشاہ کی طرف سے مانی جائے گی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے نام ایک خط دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر بنا دیا ہے، پیغامبر بنا دیا ہے کہ اس پیغام کو لے جاؤ میرے بندوں کو دے دو. اب ظاہر ہے کہ جیسے خط کے اندر تفصیل نہیں تھی، سفیر خط کے اندر لکھے ہوئے مسئلے کی تفصیل کرے گا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اجمال کی تفصیل کریں گے، اطلاق کی تقیید کریں گے، تعمیم کی تخصیص کریں گے، تخصیص کی تعمیم کریں گے، تقیید کی تطلیق کریں گے. تو اب قرآن اور حدیث میں فرق کہاں رہا؟ دونوں تو ایک ہی درجے کے ہو گئے. تو قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں. دوسری مثال، فرض کرو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں، زندہ ہو جائیں، اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آتا ہے. اب بولتا ہے وہ آدمی اسلام لانے کے بعد، رہا یہ قرآن، تو اے اللہ کے رسول میں اس قرآن کو مانتا ہوں مگر آپ کی جو بات ہے اس کو میں نہیں مانوں گا. بتائیے آپ کیا بولیں گے؟ وہ یہ بولتا ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے، اب رہا یہ قرآن، تو میں اس قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن آپ کی جو بات ہے آپ کی بات نہیں مانتا میں. ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو مرتد قرار دیا جائے گا. اور اتفاق سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں تو فوراً کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ میں اپنی تلوار سے اس منافق کی، اس مرتد کی گردن اڑا دوں. یہ دونوں مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. درجے کے اعتبار سے دونوں کے دونوں مساوی ہیں. ایک کا انکار دوسرے کا انکار اور دوسرے کا انکار پہلے کا انکار ہے. اس طرح قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھوا دیا گیا، لوگوں نے منہ زبانی یاد بھی کر لیا، اسے لکھ بھی لیا، لیکن حدیثوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا. تو حدیث قرآن کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیثیں تو 300 سال بعد لکھی گئی. یہ مستشرقین کا اعتراض ہے. لہذا
حدیث حجت میں قرآن کے مساوی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں ان تمام بحثوں کا اور اس اعتراض کا جواب دوں، آئیے پہلے حدیث کی تعریف سمجھ لیں، حدیث کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محدثین نے حدیث کی تعریف کی ہے، الحدیث ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام، یہ حدیث کی تعریف ہے۔ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث ہے۔ یہاں رک جائیے، آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث۔ یہاں ٹھہر کر ایک اعتراض کا حل اور کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا جو آپ کے منہ سے نکلا، جو بات آپ کے منہ سے نکلی وہ حدیث، تو حدیث کا ماننا تو واجب ہے، ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو کیا کوئی بات آپ کی ایسی ہو سکتی ہے جسے کوئی آدمی نہ مانے تو گنہگار نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ آپ کے قول کی جو آپ کے منہ سے بات نکل رہی ہے دو قسمیں کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ کی زبان مبارک سے وہ بات نکل رہی ہے جس بات کی بنیاد وحی الہی پر ہے، واجب التعمیل ہے، اور جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اس کی بنیاد وحی الہی پر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، وہ ایک مشورہ ہے۔ لہذا قول کی دو قسمیں ہو گئیں، آپ جو بات منہ سے نکالیں اس کی بنیاد اگر وحی کے اوپر ہے تو واجب التعمیل ہے، منکر دائرہ اسلام سے خارج، اور اگر کوئی بات آپ کے منہ سے نکلے اور اس کی بنیاد وحی الہی کے اوپر نہ ہو تو وہ ایک مشورہ ہے، تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میں دو دلائل پیش کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفضائل میں ذکر کی ہے، پہلے وہ روایت پیش کرتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون فقالوا لو لم تفعلوا لصلح، فقال فخرج شیصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامر دنیاکم، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ یہ روایت یوں ہی حضرت انس سے مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام گابھا کر رہے تھے۔ تلقیح کا مطلب ہوتا ہے نر کھجور اور مادہ کھجور کو ملا کر کے پلانٹ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کھجور کو دوسرے میں ملا کر کے اس کو پلانٹ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے ایک نر کو ایک مادہ کھجور کے ساتھ ملا کر ہم لوگ پلانٹ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ